ہم نے چھوڑ دیا تھا بیچ میں کہ جہنم کے 7 طبقات اور ان میں جانے والے لوگ کون ہیں، بیچ میں چھوڑ دیا تھا، سوال تھا علوی صاحب کا۔ تو جان لیجئے کہ جہنم جو 7 ہے اس کا تذکرہ دیکھیے۔ پہلا جہنم جو ہے گناہگار کے لیے ہے، جو بالآخر نکال دیے جائیں گے اس سے، ہے نا، جہنم سے نکال دیے جائیں گے جو گناہگار ہیں مگر ایمان والے ہیں، جہنم میں جائیں گے اپنے عمل کی وجہ سے مگر نکال دیے جائیں گے۔ پھر دوسرا جو جہنم ہے اس کا نام ہے لازا، جس میں کون جائیں گے؟ تکبر کرنے والے متکبرین لوگ اس جہنم میں جائیں گے، لازا میں۔ سمجھ گئے بات؟ دھیان سے سنیے گا۔ تیسرا جو ہے جو مال جمع کر کے شمار کرنے والے، حرص اور بخل کرنے والے جو لوگ ہیں، جو بخیل ہیں، حریص ہیں، مال جمع کر کے خوب گن گن کے رکھنے والے ہیں، وہ لوگ جائیں گے کون سے جہنم میں؟ حطمہ میں۔ جہنموں کا نام ہے سر۔ تیسرا طبقہ کا جو جہنم ہے حطمہ میں جائیں گے۔ جو لوگ کفار اور مشرکین ہیں، کافر بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، وہ سعیر میں جائیں گے۔ اس جہنم کا نام ہے سعیر۔ اس کے بعد جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کے خلاف ہیں، جو ذکر نہیں کرتے اور دین کو مذاق اڑاتے ہیں، خالی ہنسی مذاق کرتے ہیں، دین کو مذاق بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے شکر ہے۔ اس جہنم کا نام ہے شکر، ہے نا۔ نماز نہیں پڑھنے والے سے مراد ہے جو بالکل غافل ہیں، جو ذکر تکر بھی نہیں کرتے اور نماز بھی نہیں پڑھتے، ہے نا بھائی۔ ہو سکے تو 5 وقت نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی چیز چھوٹ رہا ہے تو ذکر تو بالکل ملحوظ خاطر ہونا چاہیے، اپنے ذکر سے ناگا نہیں ہونا ہے نا۔ تو جو بالکل غافل ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ سقر میں جائیں گے، 5واں نمبر کا جہنم۔ اگلا ہے جو گمراہ ہوتا ہے اور پیشوا ہے، گمراہ بھی ہے اور پیشوا بھی ہے، مطلب جس کا چرچا ہم لوگ کر رہے ہیں، جس سے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے نا، جو بڑا بڑا لیڈر بنا ہوا ہے، گمراہ بھی ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کر رہا، اور جو منافق ہے اس کے لیے جہیم ہے، جہیم نام کا جہنم، 6واں درجہ۔ اور 7واں درجہ کا جو جہنم ہے اس کا نام ہے حاویہ، جس کا تذکرہ ہم پہلے کیے تھے۔ اس میں منافقین لوگ جائیں گے، سب سے نچلا طبقہ ہے، اور دجال کے فرمانبردار لوگ اور بدترین کافر لوگ اس میں جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ آگے سمجھ میں؟ تو یہ جہنم کا 7 نام ہم لوگوں نے جان لیا۔ پہلا جہنم، دوسرا لظہ، تیسرا حطمہ، چوتھا سعیر، 5واں سقر، اور 6واں جہیم، اور 7واں الحاویہ۔ یہ 7 پرکار کے جہنم ہے بھائی، ان سے بچ کے رہنا ہے۔ اب دیکھیں ہم لوگ کہ جنت میں کیا ہے، درجات اور مخصوص دروازے جو جنت کے کہے گئے ہیں، داخل ہونے والے لوگ اور دروازے کا نام۔ جو نمازی لوگ ہیں، کافی ذاکرین لوگ ہیں، وہ لوگ باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے۔ سمجھ گئے بات؟ مجاہدین لوگ، جہاد کرنے والے، مجاہدہ کرنے والے باب الجہاد سے، صدقہ کرنے والے باب الصدقہ سے، روزے دار لوگ باب الریان سے، توبہ کرنے والے لوگ باب التوبہ سے، راضی بقضاء ہونے والے لوگ باب الرازئین سے، اور غصہ کو دبا لینے والے لوگ باب الکاظمین الغیظ سے داخل ہوں گے، اور جو مخصوص زیادہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہ باب الذکر سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ جنت کے 8 دروازے بتائے گئے ہیں، یا اس کو جنت کے 8 درجے کہہ لیجئے، یہ 8 پرکار کے جنت کہہ لیجئے اس کو، ہے نا، یہ تذکرہ ملتا ہے بھائی۔ اولین کون لوگ ہیں؟ سب سوال تھا جو ہم رکھے ہوئے تھے کہ بعد میں اس کو ذرا بڑھیا سے پیش کریں گے، ہے نا بھائی۔ اولین وہ لوگ ہیں پہلے زمانے کے لوگ، جو آدم علیہ السلام سے، نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے کے جو لوگ تھے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول پاک کے زمانے کے بیچ میں جو پہلے لوگ گزرے، ہے نا، رسول پاک سے آدم کے بیچ، ہے نا، تو وہ اولین کہلائے، اول دنیا میں ایمان والے لوگ، ہے نا۔ بعد والے لوگ جو نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تک آتے رہیں گے، اس کو ہم لوگ آخرین کہیں گے۔ سب جان لیجئے، سب ضروری چیز ہے نا، کہا کہ مرکز افضلیہ ایجوکیشن ٹرسٹ، ہے نا، جہاں ایجوکیشن کی بات تو ہوگی نا بھائی، سب جاننا چاہیے ہم لوگ کو، جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی جانیے، بہت سا چیز ہم بھی نہیں جانتے تھے تو پتا کر کے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں نا بھائی۔ تو اولین سمجھ میں آ گیا کہ آدم علیہ السلام سے رسول اللہ کے زمانے تک کے لوگ اولین، اور رسول اللہ کے بعد قیامت تک جو آئیں گے وہ آخرین۔ ہاں، اور عالین کون لوگ ہیں؟ بلند مرتبہ فرشتہ یا مخلوق جو تکبر سے پاک ہیں، ہے نا،
بلند مرتبہ فرشتے جو لوگ تھے، جو لوگ ہیں، یا بلند مرتبہ جو ہستیاں ہیں، جیسے پنجتن پاک کا تذکرہ ہم لوگ ابھی کر رہے تھے، ہے نا، تو یہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں جو عالین ہیں، یہ جو ہے بہت پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے نا۔ ان لوگوں کا جو تعلق ہے رسول پاک سے بالکل بہت زیادہ کلوز ہے، روحانی اعتبار سے بھی، ہے نا۔ تو بہت سی باتیں راز کی بھی ہوتی ہے بھائی۔ اب ظالین کون لوگ ہیں؟ گمراہ لوگ، خاص کر کے وہ لوگ جو دین کی راہ کو چھوڑ چکے ہیں، وہ ظالین ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا ان کو، علوی صاحب کو، کہ بھائی میں عالین ہوں، تم ظالین ہو۔ بڑائی نہیں کر رہے ہیں، مطلب ہم تو اس آئینے میں بات کر رہے ہیں نا۔ تو جو لوگ گمراہی کے شکار ہیں وہ ظالین ہیں۔ جو نافرمانی کرے مگر ایمان رکھتا ہو اس کو گناہگار کہتے ہیں، مانے گناہگار، نافرمانی کر رہا ہے، غلطی کر رہا مگر ایمان والا ہے تو گناہگار ہے۔ اور جو حق کا انکار کر رہا، حق کو چھپا رہا، وہ کافر ہے نا، جھٹلانے والا۔ اور ظاہر مسلمان ہوتا اور باطن میں جو کافر ہوتا ہے اس کو منافق کہتے ہیں، مانے اندر سے کچھ باہر سے کچھ، خطرناک ہوتا ہے۔ اور منافقوں کے کئی نشانیاں بھی بتائی گئی ہے نا۔ اس کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا جو ہوتا ہے وہ مشرک کہلاتا ہے۔ اسلام کو جو چھوڑ دیتا ہے اس کو مرتد کہتے ہیں، مرتد، ہاں، اسلام کو چھوڑ کر کے بدل گیا۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیر کو چھوڑ کر کے بدل جاتے ہیں، اس کو بھی ہم لوگ عام بھاشا میں مرتد کہتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے پیر کو چھوڑ کر کے گوھر صاحب کو پکڑ لیے تو آپ مرتد ہو گئے نا، نہیں ہوئے؟ ہم نے اپنے پیر کو نہیں چھوڑا، ہم مرتد نہیں ہیں الحمدللہ۔ آپ مرتد ہیں، ہم مرتد نہیں ہیں۔ جو اپنے پیر کو چھوڑ کر کے دوسرا پیر کو پکڑ لے یا گمراہ ہو جائے تو مرتد ہوا نا، مکر گیا اپنے پیر سے، یہ ہو گیا۔ منافق اور دہریہ جو چھپا ہوا دشمن دین ہے اس کو زندیق کہتے ہیں۔ زندیق جو ہوتا ہے منافق بھی ہوتا ہے اور دہریہ بھی ہوتا ہے، کمینہ بھی ہوتا ہے اور چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے۔ جو حرکت آج ہمارے ساتھ علوی صاحب کر رہے ہیں وہ دہریہ بھی ہیں اور چھپا ہوا دشمن بھی ہیں اور وہ زندیق بھی ہیں۔ مائک پر یہ بات بول رہے ہیں، اس کو پبلش کیا جائے، ہاں، چھپایا نہیں جائے۔ جو کھلے عام گناہ کرتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں، اور جو نافرمانی میں ڈھٹائی کرتا ہے اس کو فاجر کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ لوگ جو ڈھٹائی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فاجر بھی ہیں۔ اب بتائیے کہ فاسق اور فاجر اور مرتد کون ہیں؟ جو الزام ہم پر آپ لگا رہے ہیں اس آئینے میں قرآن حدیث کی روشنی میں وہ سب آپ ہی پر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا کرے، ہے نا، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو یہی کہیں گے ابھی بھی، ہے نا۔ نافرمانی میں ڈھٹائی کرنے والا فاجر ہے، جو جھوٹ بولے وہ کاذب ہے۔ یہ فطرت بھی آپ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بار بار آپ نے جو ہے خانقاہ کو مرکز میں ملانے کی بات کری ہے اور بار بار کر کے مکر گئے ہیں، وہ کاذب، آپ کاذب ہیں، آپ کذاب ہیں، کذاب ابن کذاب۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹی پیشن گوئی کرنے والا کاہن ہے، جو فیوچر بتاتا ہے جھوٹی موٹی، ہے نا۔ حرام کھانے والے کو حرامی کہتے ہیں، جو ناجائز اولاد ہوتا ہے، ناجائز، اس کو بھی ہم حرامی کہتے ہیں۔ حرامی کے بارے میں بھی پوچھا تھا علوی صاحب، اسی لیے ہم بتا رہے ہیں بھائی، کوئی یہ نہیں سمجھے کہ حرامی کیوں کہہ رہا ہے۔ نبی کے بارے میں جان لیجئے، نبی کا لغوی معنی سب لوگ جانتے ہیں، ہے نا۔ ہاں، نبی کے معنی نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ سے وحی ملتی ہے مگر نبی شریعت نہیں دیتا۔ وہ پچھلے نبی کی شریعت پر عمل کر کے امت کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اپنا شریعت نہیں دوسرے کے شریعت کو فالو کرواتا ہے۔ اور رسول کون ہوتا ہے؟ رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، ہے نا۔ ابھی ہم نے کہا تھا نبی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خبر دینے والے، ہے نا۔ رسول کے مطلب ہوتے ہیں بھیجے ہوئے، ہے نا۔ تو اس کا جو ہم آپ دیکھیں گے تو رسول وہ نہیں ہوتا جو نئی شریعت لے کر آتا ہے، بلکہ نبی بھی ہوتا ہے لیکن اضافی ذمہ داری شریعت کے ساتھ آتا ہے، وہ اس لیے اس کو رسول کہتے ہیں نا۔ رسول اپنا شریعت لے کے آتا ہے، بات آ رہی سمجھ میں۔ اب مرسل کون ہوتا ہے؟ مرسل کے معنی بھی ہوتے ہیں بھیجا گیا۔ مرسل بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ کے طرف سے بھیجا گیا ہو، یعنی نبی یا رسول کو مرسل کہتے ہیں۔ مرسل عمومی لفظ ہے، رسول اس کا اختصاص لفظ ہے، جی، ہے نا۔ اب ہو گیا اولو العزم رسول جو ہے وہ کون ہوتے ہیں؟
وہ رسول جنہیں عظیم آزمائشیں دی گئی ہیں اور انہوں نے صبر اور استقامت سے کام لیا، اس کو اولو العزم رسول کہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کا نام آتا ہے اولو العزم میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 لوگ ہیں جو اولو العزم رسول ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام نہیں آتا کیونکہ بڑی بڑی آزمائشیں ان پر نہیں آئیں، اسی لیے یہ بات بتایا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی یا رسول یا مرسل یا اولو العزم، کیا کہیے گا ان کو؟ تو آپ اس کو غور کیجئے کہ ہمارے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مرسل بھی ہیں، اولو العزم سے بلند ہے نا، خاتم النبیین ہے، نبوت ختم کرنے والے ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ لعنت کس پر کرنا ہے حدیث کی روشنی میں پہلے دیکھیے، پھر قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 90 میں کہا گیا ہے کہ ماں باپ کو گالی دینے والا پر لعنت کیا جائے گا، ہے نا۔ صحیح مسلم 1598 میں سود کھانے والے اور اس کو لکھنے والا پر بھی لعنت رسول پاک نے فرمایا۔ سنن ابن ماجہ 3380 کے حوالے سے شراب پینے والے پر بھی لعنت، ہے نا، رسول پاک نے فرمائی ہے۔ صحیح بخاری 5885 میں دیکھیے، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والا مرد جو ہوتا ہے اس پر بھی رسول اللہ نے لعنت کیا ہے نا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ایک حوالہ اور ملتا ہے کہ جھوٹا الزام لگانے والا پر بھی لعنت بھیجا گیا ہے، جیسا کہ ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ آپ ہم پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں تو آپ یقیناً لعنت کی ہیں، ہاں، اور اگر ہم آپ پر لعنت بھیجتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ پھر صحیح مسلم حدیث نمبر 1370 میں دیکھیے، اس کے حوالے سے زمین کی حد بنانے والا یعنی زمین کو قبضہ کرنے والا پر بھی لعنت رسول پاک نے فرمایا ہے نا۔ ہاں، جو زمین کی حدیں بدل دے، اس پر قبضہ کر لے ناجائز طریقے سے، تو اس اعتبار سے آپ پر ہم لعنت اگر کر رہے ہیں علوی صاحب، تو یہ میرا قرآنی حدیثی روح سے جائز ہے کہ آپ نے خانقاہ کی زمین کو ہڑپ کر کے اس کو اپنے حد بنا کر کے اپنے قبضے میں رکھا ہے، آپ پر اللہ رسول کی لعنت ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، حدیث کہہ رہا ہے، سن رہے ہیں؟ ہاں، اب دیکھیے ترمذی شریف 1977 نمبر حوالے سے حدیث دیکھیے، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت نہیں کرتا ہے، مطلب جو مومن ہوتا ہے وہ لعنت نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں پر لعنت کیا جانا چاہیے۔ رسول پاک نے خود لعنت بھیجا ہے ایسے لوگوں پر، کس پر بھائی؟ زمین قبضہ کرنے والا، جھوٹا الزام لگانے والا، عورتوں کے مشابہت رکھنے والا، شراب پینے والا، سود کھانے والا، لکھنے والا اور ماں باپ کو گالی دینے والے لوگوں پر رسول پاک نے۔ ہاں، اب قرآن کا حوالہ دیکھیے، لعنت کس پر؟ سورہ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 35 میں شیطان پر لعنت، سورہ ہود آیت نمبر 11، سورہ نمبر 18 میں ظالمین پر لعنت، سورہ الاحزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 64 میں کافرین پر لعنت، سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 68 میں منافقین پر لعنت، سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 61 میں جھوٹ بولنے والے پر لعنت۔ یعنی قرآن کے روح سے جھوٹ بولنے والے پر لعنت، منافقین پر لعنت، کافرین پر لعنت، ظالمین پر لعنت، شیطان پر لعنت ثابت ہے بھائی۔ اس لحاظ سے ہم نے اگر آپ پر لعنت بھیجا ہے یا کوئی آپ پر بھیج رہا ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی المنافقین، لعنت اللہ علی القاتلین، لعنت اللہ علی الغاصبین۔ تو اسی حساب سے آپ جوڑ لیجئے کتنے جو ہے لعنت بھیجنے کے حقدار آپ ہیں کہ ہم ہیں، سو بتائیے، ہے نا بھائی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ لعنت کرے جھوٹوں پر، منافقوں پر، ناجائز مال قبضہ کرنے والوں پر، اور ہاں اس کو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے کیونکہ کچھ حوالہ بچ گیا تھا۔ کافروں پر لعنت سورہ بقرہ آیت نمبر 89۔ حق کو چھپانے والے لوگ جو ہوتے ہیں اس پر بھی لعنت ہے، سورہ بقرہ 159 نمبر آیت پر، جو حق کو چھپا لیتے ہیں، ہے نا،
جھوٹوں پر لعنت سورہ آل عمران آیت نمبر 61. مرتدین پر لعنت، جو مرتد ہو گئے ہیں، جس کا تذکرہ بھی ہم کر رہے تھے، ہے نا، جو مرتد ہو گئے ہیں اس پر لعنت سورہ آل عمران آیت نمبر 87. منافقین پر لعنت سورہ توبہ آیت نمبر 68. مسلمان کے قاتل پر لعنت سورہ النساء آیت نمبر 93. عہد سکنی کرنے والے منے وعدہ سے پھر جانے والے، وعدہ کر کے توڑ دینے والے، بار بار کاغذ بنا کر کے اس سے مکر جانے والے پر اللہ کی لعنت سورہ مائدہ آیت نمبر 13. اب بتائیے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے پر لعنت سورہ نور آیت نمبر 23. ظالموں پر لعنت سورہ الاعراف آیت نمبر 44. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے پر لعنت سورہ الاحزاب آیت نمبر 57. اب بتائیے صاحب، یہ 10 لوگ ایسے ہیں جن پر لعنت کرنے کا اجازت اللہ بھی دے رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ لعنت کس پر بھیجنا ہے؟ لعنت یقیناً ہر اعتبار سے لعنت کے حقدار ہیں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ کی لعنت آپ پر، رسول کی بھی لعنت آپ پر، اور درود ہو اللہ کے رسول پر، اس کے آل پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وسلم کثیرن کثیرا، حرفن حرفن، حلفن حلفن، دائمن ابدن، بے عدد کل معلوم لکا.